بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ دوبارہ بڑھ اٹھی، خطے میں شدید کشیدگی۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بار پھر جنگی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت میں حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر میزائل داغے ہیں۔ ایرانی بہادران انقلاب کے مطابق حملوں میں اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام نے کئی میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا، تاہم مختلف مقامات پر دھماکوں اور نقصانات کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر اشتعال انگیزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر حالات مزید بگڑے تو پورا خطہ ایک بڑے جنگی بحران میں داخل ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ صورتحال بدستور تشویشناک ہے اور آنے والے دن انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ تیل کی تنصیبات نشانے پر، عالمی معیشت کو بڑے خطرات لاحق۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی معیشت کے لیے نئے خدشات پیدا کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں جانب سے توانائی اور پیٹروکیمیکل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے عالمی تیل کی منڈیوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر حملوں کا دائرہ مزید بڑھا تو تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اثرات دنیا بھر میں مہنگائی، تجارت، اخراجات اور ایندھن کی قیمتوں پر مرتب ہوں گے۔ عالمی سرمایہ کار بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی ممالک نے اپنی فضائی اور دفاعی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق موجودہ کشیدگی عالمی اقتصادی بحالی کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی سفارتی کوششیں جاری، ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ روکنے کی اپیل کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ امریکی ذرائع کے مطابق واشنگٹن پس پردہ سفارتی کوششوں میں مصروف ہے تاکہ تنازعہ مزید نہ بڑھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ مزید حملوں سے گریز کرے اور مذاکرات کو موقع دیا جائے۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ اسرائیل کی کارروائیاں دفاعی نوعیت کی ہیں اور وہ اسرائیلی حملوں کا جواب دے رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی مختلف ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی کردار آئندہ چند دنوں میں صورتحال کا رخ متعین کر سکتا ہے۔ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ خطے میں امن کی امید برقرار، مگر جنگی بادل ابھی نہیں چھٹے۔ اگرچہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگی صورتحال شدت اختیار کر رہی ہے، تاہم سفارتی ذرائع اب بھی امن کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک پس پردہ رابطوں اور مذاکرات کے ذریعے حالات کو قابو میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات اور فوجی تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عوامی سطح پر خوف اور بے یقینی کی فضا پائی جا رہی ہے، جبکہ سرمایہ کار اور کاروباری حلقے بھی پریشان ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری میں ہے۔ اگر فریقین نے تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو جنگ مزید خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اب آنے والے چند دنوں کی پیش رفت پر مرکوز ہیں۔ یمن کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی، خطے میں نئی کشیدگی کا خدشہ۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران یمن کی جانب سے باب المندب سے متعلق سخت موقف سامنے آ گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اس اہم تجارتی راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ باب المندب دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے بڑی مقدار میں تیل اور تجارتی سامان گزرتا ہے۔ اس پیش رفت نے عالمی منڈی میں بے چینی پیدا کر دی اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ یمنی قیادت نے خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنے اقدامات مزید بڑھا سکتی ہے۔ علاقائی ممالک بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ تنازع مزید نہ پھیلے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی نئی فوجی کارروائی کے اثرات پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے عالمی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دے رہی ہے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر سخت الزام، جوابی کارروائی کا اعلان۔ ایران نے حالیہ حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں ہونے والی کئی کارروائیوں کے پیچھے واشنگٹن کی حمایت شامل ہے۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دے گا۔
ایرانی قیادت کے مطابق صرف فوجی تنصیبات ہی نہیں بلکہ اہم اقتصادی اہداف بھی نشانے پر آ سکتے ہیں۔ اس بیان کے بعد خطے میں مزید کشیدگی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اپنے براہ راست ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہا تو مذاکرات کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ عالمی طاقتیں اس صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سفارتی رابطے تیز کر رہی ہیں۔ اسرائیل میں ہنگامی صورتحال میں میزائل حملوں کے بعد سیکیورٹی مزید سخت۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران کئی علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق اہم تنصیبات اور ہوائی اڈوں کے گرد حفاظتی اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ حکام ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبوں پر عمل کر رہے ہیں۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز اور سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فوجی اور سیکیورٹی ادارے مسلسل صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی نے عام شہریوں میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔ بین الاقوامی پروازیں اور تجارتی سرگرمیوں پر اثرات مرتب ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دن صورتحال کی سمت کا تعین کرنے میں اہم ثابت ہوں گے۔ عالمی منڈی دباؤ کا شکار، جنگی خدشات سے سرمایہ کار پریشان۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازع کے باعث عالمی مالیاتی منڈیوں میں بے یقینی دیکھی جا رہی ہے۔ کئی ممالک کے اسٹاک مارکیٹ انڈیکس دباؤ کا شکار رہے جبکہ سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات نے بھی کاروباری حلقوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ کار محفوظ اثاثوں کی جانب رجحان بڑھا رہے ہیں۔ تجارتی سرگرمیوں اور سپلائی چین پر بھی ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عالمی بینکنگ اور مالیاتی ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی حل ناگزیر ہے۔ خطے میں بڑے تصادم کا خطرہ، سفارتی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔ ایران، اسرائیل اور یمن سے متعلق حالیہ پیش رفت نے پورے خطے کو ایک نازک مرحلے میں داخل کر دیا۔ عالمی مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ غلط فیصلے یا غلط اندازے بڑے تصادم کا سبب بن سکتے ہیں۔ کئی ممالک نے فریقین سے تحمل اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پس پردہ رابطے جاری ہیں تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ علاقائی سلامتی کے ماہرین صورتحال کو گزشتہ برسوں کی نسبت زیادہ حساس قرار دے رہے ہیں۔ توانائی، تجارت اور سیکیورٹی کے شعبوں پر ممکنہ اثرات بھی زیر بحث ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کے حق میں لیکن اسرائیلی کارروائیوں پر سوالات برقرار۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل دونوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جاری تصادم پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں کے حوالے سے واشنگٹن کے کردار پر سوالات بدستور موجود ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق بعض اہم فیصلوں پر امریکہ سے مشاورت کی گئی تھی۔ دوسری جانب ایران امریکی موقع پر اعتماد کرنے کو تیار نظر نہیں آتا۔ خطے میں جاری حملوں اور جوابی کارروائیوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ عالمی طاقتیں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطوں میں مصروف ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دن اس بحران کی سمت کا تعین کریں گے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کا تبادلہ، اہم تنصیبات نشانے پر۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کی اہم تنصیبات اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خصوصاً توانائی اور صنعتی شعبے ممکنہ خطرات کی زد میں ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے حملے صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ اس صورتحال نے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ کر دیا۔ کئی ممالک نے فریقین سے تحمل اور مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ خطے میں استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایران کا سخت موقف، امریکی اڈوں کے حوالے سے نئی وارننگ۔ ایران نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ وہ خطے میں ہونے والی بعض کارروائیوں کے لیے امریکہ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن اب تک براہ راست مذاکرات کے الزام کو مسترد کرتا آیا ہے، تاہم تہران کے حالیہ بیانات نے سفارتی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔
خطے کے کئی ممالک اس تنازع کے پھیلنے سے خائف نظر آتے ہیں، خصوصاً خلیجی ممالک کسی بڑے فوجی تصادم سے بچنے کے خواہاں ہیں۔ بین الاقوامی برادری ویکینڈ کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق غلط اندازہ یا جلد بازی بحران کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ اسرائیل میں خطرے کی گھنٹیاں، عوام میں بے چینی میں اضافہ۔ جاری کشیدگی کے باعث اسرائیل میں سیکیورٹی الرٹ کی سطح بلند کر دی گئی۔ مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن اور حفاظتی اقدامات نے عوامی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ رہائشیوں میں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث تشویش بڑھ گئی ہے۔ کئی افراد مسلسل کشیدگی اور ممکنہ حملوں کے خدشات سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ حکام شہریوں کو حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان بڑھتی ہوئی تلخی خطرناک موڑ اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔